सूरत अश-शुआरा रुकू नंबर 2 आयत नंबर 33। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल लिल मलइ हौलहु इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम युरीदु अन युख़रिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही फमाज़ा तअमुरून। क़ालू अर्जिह व अख़ाहु वब्अथ फ़िल मदाइनि हाशिरीन यअतूक बिकुल्लि सह्हारिन अलीम। फजुमिअ अस्सहरतु लिमीक़ाति यौमिन मअलूम। वक़ील लिन्नासि हल अंतुम मुज्तमिऊन लअल्लना नत्तबिअु अस्सहरत इन कानू हुमुल गालिबीन। फलम्मा जाअ अस्सहरतु क़ालू लिफ़िरऔन अइन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। क़ाल नअम व इन्नकुम इज़न लमिनल मुक़र्रबीन। क़ाल लहुम मूसा अल्क़ू मा अंतुम मुल्क़ून फ़अल्क़ौ हिबालहुम व इस्यहुम व क़ालू बिइज़्ज़ति फ़िरऔन इन्ना लनहनुल गालिबून। फ़अल्क़ा मूसा असाहु फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून। फ़अुल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। क़ाल आमनतुम लहु क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिह्र फलसौफ तअलमून। लअक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़िन व लअुसल्लिबन्नकुम अजमईन। क़ालू ला ضयर इन्ना इला रब्बिना मुन्क़लिबून। इन्ना नत्मअु अन यग़फ़िर लना रब्बुना ख़तायाना अन कुन्ना अव्वलल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता दर्स में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र चल रहा था कि आप अपने रब का तारुफ़ करा रहे थे फ़िरौन के सामने, और फ़िरौन अपने साथियों को वरगला रहा था कि देखो मूसा कैसा अजीब इंसान है, रब तो मैं हूँ, इलाह तो मैं हूँ, मेरे अलावा ये किसी और रब का तज़किरा करता है कि वो आसमानों का रब है और ज़मीन का रब है और मशरिक़ व मग़रिब का रब है, जो उनके दरमियान में है उसका रब है। कैसी बहकी बहकी बातें करता है, ये तो दीवाना है, मजनू है। तो इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तेरा क्या ख्याल है कि अगर मैं तुझे कोई निशानी दिखाऊं इस बात की
کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تو پھر تیرا کیا خیال ہوگا؟ تو اس نے کہا فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو پھر لے آ نشانی۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، سب سے پہلے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا، جو کہ اس وقت ایک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دوسرا معجزہ آپ کا یہ تھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی بغل میں ڈالا اور جیسے باہر نکالا تو بالکل سفید ہو گیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ سب نے دیکھ کر بڑی حیرت کا اظہار کیا۔ اب اس موقع پر جو فرعون تھا وہ اندر سے ساری بات سمجھ چکا تھا کہ یہ موسیٰ اپنی مرضی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، ہے تو اللہ کا نبی، اور اندر سے وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ میں تو رب ہوں ہی نہیں۔ اب اس نے کہا کہ اگر یہی بات جو میں سمجھ چکا ہوں اور میرے حواریوں میں سے بھی کچھ لوگ سمجھ چکے ہیں، اگر یہی بات اوپن ہو گئی، عوام کو پتہ چل گیا، تو میرے وہ خدائی کے جو دعوے ہیں وہ تو دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اب اس نے فی الفور پینترا بدلا اور اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا اچھا اب بات سمجھ آئی کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر اس پورے کے پورے رکوع کے اندر اسی موضوع پر بات ہوگی، یہی تذکرہ ہے کہ فرعون نے یہ الزام لگا دیا ایک وقت کے نبی پر کہ یہ جادوگر ہے، حالانکہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ تو کافر ہوتا ہے۔ کہاں ایک کافر جادوگر اور کہاں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی؟ لیکن اس نے لوگوں کو چونکہ دھوکے میں ڈالنا تھا، ورغلانا تھا، تو اس نے سب سے پہلے جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اپنے سردار بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے مخاطب ہوا، کہنے لگا کہ بھئی میرا خیال یہ ہے کہ جادوگر بھی ہے اور عام جادوگر بھی نہیں ہے، بڑا علم والا جادوگر ہے، یہ بڑا ماہر ہے۔ اب تمہارا کیا مشورہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں؟ جو اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ ان کو مہلت دو، اس کو بھی اس کے بھائی کو بھی، دونوں کو مہلت دیتے ہیں، فی الفور ان کو پکڑتے نہیں ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں دیتے۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ اس طریقے سے یہ جو چکر چلا جادو کا، یہ چاہتا ہے کہ جادو کے زور پر تمہاری جو زمین ہے اسے تمہیں نکال دے، بے دخل کر دے، یہ تو ہمیں اپنے گھروں سے بھی باہر نکال دے گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے کے اندر ہمارے پاس بھی تو بڑے بڑے جادوگر ہیں، ان کو لے آتے ہیں، وہ آئیں گے، جب وہ مقابلہ کریں گے ہمارے پاس بہت بڑے بڑے جادوگر اور ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، اور یہ اکیلا موسیٰ کیا کر لے گا؟ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پوری کی پوری عوام کو اکٹھا کریں، بہت بڑا اجتماع ہو، بڑا اکٹھ ہو، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ جب بہت زیادہ عوام اکٹھی ہوگی، سب کے سامنے پتہ چلے گا کہ ہمارے جو جادوگر ہیں وہ جیت گئے ہیں، انہیں فتح مل چکی ہے، تو ہر بندہ کہے گا جی موسیٰ کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس نے اعلان کرا دیا کہ ٹھیک ہے، اپنے ساتھیوں کے جو مشورہ تھا اس کا پسند آ گیا، تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے جو پائے کے بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کرو، اور ایک خاص دن کا وقت، اور اس دن کے اندر بھی پھر ضحیٰ چاشت کا وقت، کہ بالکل صحیح روشنی ہو، سب کچھ واضح نظر آئے۔ دن بھی آ گیا اور وہ وقت بھی آ گیا، جادوگر بھی آ گئے۔ اب جادوگر سب سے پہلے فرعون کی طرف متوجہ ہوئے، اے فرعون بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا فن ہے، اپنے فن کا مظاہرہ کرنے آئے ہیں، اور ہم جب غالب آ جائیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ پہلے بتا، ہمیں کوئی پیسے دے گا، کوئی انعامات دے گا، کیا دے گا ہمیں؟ ذرا دنیا دار تو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ بے لوث، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے ذمے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب وہ کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ ہمیں ملے گا کیا؟ اس پر فرعون نے کہا کہ تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے،
یعنی کہ آج کے دور کے اندر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یوں کہا کہ تم میرے وزیر مشیر بن جاؤ گے۔ مقرر تو وہی لوگ ہوتے ہیں نا، وزیر مشیر۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات طے ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ ہمیں استعمال کر کے پھر دھکا دے جاؤ بھاگ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں نہیں، بھگاؤں گا نہیں، اپنی کابینہ کے اندر تمہیں شامل کر لوں گا، تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب جب یہاں سے معاملہ طے پا گئے، اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ایسا ہے کہ تم ابتدا کرو۔ ان لوگوں نے ابتدا کیا کی؟ وہ فرعون نے ان کو پہلے بتا رکھا تھا کہ ایسے ایسے نا اس کے پاس کوئی ڈنڈا سا ہے، اس نے یوں ڈالا تو وہ تو سانپ بن گیا، بڑا اژدہا بن گیا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی یہ کرتب ہے، مسئلے کوئی نہیں، ہم بھی یہی کچھ کریں گے۔ ہمارے پاس لاٹھیاں بھی ہیں، ہمارے پاس رسیاں بھی ہیں، رسیاں بھی سانپ بن کر پھریں گی اور ساری دنیا دیکھے گی، جتنی عوام اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ کہا پھر تو مسئلہ آسان ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی لاٹھیاں پہلے پھینکی، کیونکہ دیکھا بھی موسیٰ کے ہاتھ میں بھی عصا ہے، ہم اپنے جو عصا ہیں، اپنی لاٹھیاں ان کو پہلے ڈالتے ہیں۔ سانپ بھی بن گئے، اور سانپ بن کے وہ ایسے حرکت کر رہے تھے، نظر آ رہا تھا کہ سانپ ہیں۔ جب وہ سانپ بن کر پھر رہے تھے، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اپنا کام کروں؟ نے کہا کرو اپنا کام۔ انہوں نے اپنی عصا کو جیسے نیچے ڈالا، ان کے جو سانپ تھے نا، وہ یوں سمجھ لیں کہ 2 فٹ کے، 4 فٹ کے، 6 فٹ کے، 10 فٹ کے، 15 فٹ کے، ان کے سانپ چھوٹے تھے، اور وہ صرف وہیں پر حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، حقیقتاً حرکت بھی نہیں تھی، نظر بندی تھی، آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ یہ جو سانپ بنا سچی والا بن گیا، اور بھوکا سانپ بن گیا، وہ سارے کے سارے جو نکلی سانپ تھے سب کو کھا گیا۔ اب جیسے وہ جادوگر اپنا کرتب دکھا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا بھئی، ہیں تو یہ لاٹھیاں، سچے والے سانپ تو نہیں ہیں، لیکن یہ تو ان کو بھی چٹ کر گیا، جو رسیاں ہیں ان کو بھی کھا گیا۔ تو ان لوگوں کو حقیقت سمجھ آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جتنی عوام وہاں پر جمع تھی، ان میں سب سے پہلے جو جادوگر تھے، یہ سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ انہیں اپنے فن کی حقیقت کا بھی پتہ تھا کہ ہمارے فن کی انتہا کہاں تک ہے، اور اس حقیقت کو بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ فن نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ جب یہ منظر فرعون نے دیکھا، فرعون کا مقصد تو یہ تھا کہ تمام لوگوں کے سامنے میں دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو اور جادوگروں کا راج ہو، اور پھر میرے نعرے لگیں۔ جب اس نے منظر دیکھا کہ منظر تو بالکل مختلف ہو گیا ہے، جو مقابلے پر ہے وہی سجدے میں گرے پڑے ہیں، آپ اس نے ایک اور الزام لگا دیا۔ جو جھوٹے ہوتے ہیں نا، مکار ہوتے ہیں، ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے، الزام تراشیاں۔ وہ کہنے لگا اچھا اب بات سمجھ آئی ہے مجھے، یہ تو بھئی ساری کی ساری نورہ کشتی ہے، ملی بھگت ہے۔ کہنے لگا یہ جتنے بھی جادوگر ہیں، یہ سارے کے سارے موسیٰ کو پہلے مل کر آئے ہیں، اور موسیٰ نے پلاننگ کی ہے کہ تم پہلے ایسے ایسے رسیاں ڈالنا، ایسے تم لاٹھیاں ڈالنا، اور یہ ان کا بڑا استاذ ہے، خود ان کو سکھایا ہے، اور انہیں کہا کہ بس تم اتنا کام کرنا، اگلا کام میں کروں گا، اس کے بعد پھر میں غالب آ جاؤں گا، تم پھر سجدے میں گر پڑنا۔ بھئی یہ تو ساری کی ساری کہانی بنی ہوئی ہے، تاکہ عوام ان کی باتوں میں نہ آئے، عوام کو حقیقت سمجھ نہ آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس الزام کے ساتھ ہی اس نے پھر دھمکی بھی دی ان جادوگروں کو جو اب جادوگر نہیں رہے تھے۔ آئے تھے تو وہ کافر تھے، لیکن آنے کے بعد اللہ نے ان پہ فضل فرمایا، اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، مومن بن چکے تھے، اور متقی بن چکے تھے۔ ان کو دھمکی دی کہ تمہیں سزا دوں گا عبرتناک، جو سزا چور ڈاکو کی ہوتی ہے وہ سزا دوں گا، کہ تمہارا ایک ہاتھ ایک پاؤں بھی کاٹوں گا، اور تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا، عبرت کا نشان بنا کے رکھ دوں گا۔ لیکن ان کے اندر ایمان گھر کر چکا تھا، وہ کہنے لگے اے فرعون جو تو کرتا ہے کر، ہم نے رب کے پاس جانا ہے، ہمیں تو صرف اور صرف اللہ سے ملنے کا شوق ہے، بس تیرے اختیار میں فقط اتنا ہے کہ تو ہماری زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے،
فاقض ما انت قاض، تیرا کام ہے تو کر، جو ہمارا کام تھا ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد پھر جو فرعون تھا اسے شکست واضح نظر آ رہی تھی، اس نے کہا بھی دھمکیوں کے اندر بھی نہیں آ رہے، پہلے لالچ دیا تھا اب دھمکیاں دی، یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اب یہ چونکہ مومن بن چکے تھے، کہنے لگے اے فرعون بات یہ ہے کہ تیری باتوں کے اندر ہم آتے بھی نہیں ہیں، ہمیں کچھ پرواہ بھی نہیں ہے، بس ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کے مقابلے کے اندر آ کر جو خطا کی ہے، جو غلطی کی ہے، بس صرف ایک ہی تمنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف فرما دے۔ اور اس بات پر ہم بڑے خوش ہیں کہ اس تمام مجمع کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم ہیں۔ اسی بات کا تذکرہ ہے، قال للملئ حولہ ان ھذا لساحر علیم، فرعون نے کہا ان سرداروں کو جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے کہ بے شک یہ ان ھذا یہ موسیٰ لساحر البتہ جادوگر ہے، علیم اور علم والا ہے، عام جادوگر نہیں ہے، بہت پڑھا لکھا ہے۔ یریدو یہ چاہتا ہے ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے۔ فماذا تأمرون تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالو وہ کہنے لگے ارجہ اس کو مہلت دے، واخاہ اس کے بھائی ہارون کو بھی مہلت دے، وبعث فی المدائن حاشرین اور بھیج دے شہروں کے اندر جمع کرنے والے، لوگوں کو اکٹھا کرو، یأتوک بکل سحار علیم وہ لائیں گے تیرے پاس ہر قسم کے جادوگروں کو، علیم جو علم والے ہوں گے۔ فجمع السحرۃ پس جمع کر دیے گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم ایک معین دن کے وعدے کے وقت، وقیل للناس اور کہا گیا لوگوں کو، هل انتم مجتمعون کہ تم بھی جمع ہو جاؤ، لعلنا نتبع السحرہ تاکہ ہم جادوگروں کی اتباع کریں اگر یہ لوگ غالب آ جائیں۔ فلما جاء السحرہ پس جب جادوگر آ چکے، قالو وہ کہنے لگے لفرعون فرعون کو، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا کہ کیا ہوگا ہمارے لیے معاوضہ، ان کننا نحن الغالبین اگر ہم ہو جائیں غالبین میں سے، غالب آنے والوں میں سے ہو جائیں تو کیا ہوگا ہمارے لیے؟ قال فرعون نے کہا نعم ہاں ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور بے شک تم اس وقت مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا القوا ما انتم ملقون تم ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فالقوا حبالهم ان لوگوں نے اپنی رسیاں ڈال دی، وعصیہم اور اپنی لاٹھیاں ڈال دی، وقالوا اور کہا بعزت فرعون فرعون کے عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون بے شک ہم البتہ غالب آنے والے ہیں۔ فالقى موسیٰ عصاہ پس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، فاذا هي تلقف پس اس وقت وہ اچکنے لگا، ما یافکون اس کو جو وہ بنا رہے تھے، وہ تو اچک کے سب کچھ ہڑپ کر گیا۔ فالقی السحرۃ ساجدین پس جادوگر سجدے میں گر پڑے، قالو اور کہنے لگے آمنا برب العالمین ہم تو رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال آمنتم لہ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس پر، قبل ان آذن لکم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، کس سے پوچھا جو تم نے اتنا بڑا اعلان کر دیا ہے؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر بے شک البتہ یہ تمہارا بڑا ہے، موسیٰ تمہارا بڑا ہے، علمکم السحر اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، فلسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، لأقطعن ایدیکم البتہ ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف خلاف سے یعنی کہ الٹے سیدھے سے، دائیں ہاتھ تو بایاں پاؤں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ اور البتہ میں ضرور تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔ قالوا وہ جواب دیتے ہیں لا ضیر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون بے شک ہم البتہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
انا نطمع، بے شک ہم طمع کرتے ہیں، امید کرتے ہیں، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ وہ معاف فرما دے گا ہمیں ہمارا رب ہماری خطاؤں کو، ان کننا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ یہی واقعہ قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر مختلف صورتوں کے اندر تھوڑی سے رد و بدل سے ہے، کہیں پر کسی چیز کی تفصیل ہے، کہیں پر کسی چیز کی تفصیل ہے۔ الغرض آج کے درس کے اندر ان آیت کریمہ کے اندر بھی وہی مضمون ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، اور آپ کے پاس جو نشانیاں تھیں وہ کوئی جادو یا نظر بندی، نظر کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کی قدرت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرما رکھی تھی، عصا اور ید بیضا۔ تو اس پر فرعون نے یہ خیال کیا کہ یہ جادو ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جادو کا بڑا رائج تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جس دور کے اندر جس چیز کا رواج چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت کے نبی کو جو معجزات عطا فرماتے ہیں وہ بالکل اسی کی مناسبت سے ہوتے ہیں، یعنی عام بندہ ان کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو اہل فن ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر حکمت کا بڑا نام تھا، حکمت کے بڑے چرچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے وہ یہ تھے کہ بالکل پیدائشی نبینا، اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ مبارک پھیرتے تھے تو بالکل وہ بینا ہو جاتا تھا، اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے جو مردے ہوتے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا اور ہم کلام ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ کے ساتھیوں نے، حواریوں نے کہا کسی قبر کے اوپر جا کر اس قبر والے کو زندہ کرو، اس کے ساتھ آپ بات کرو، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کب یہ مرا تھا، کس خاندان سے ہے۔ تو آپ نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے قم باذن اللہ فرمایا، تو وہ قبر کے اندر جو مردہ تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا، زندہ ہو کے۔ اسی طریقے سے جو برس کے مریض سے ان کے جسم کے اوپر ایسے مبارک ہاتھ پھیرتے تھے اور برس اسی وقت ختم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کا معجزہ یہ تھا کہ آپ پرندے بناتے تھے مٹی سے، جس طریقے سے بچے بناتے ہیں نا کہ یہ میری چڑیا ہے، یہ میرا کبوتر ہے، تو وہ پرندے بناتے تھے اور ان پرندوں کے اندر وہ پھونکتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے۔ تو اس پر جو عام لوگ تھے انہوں نے یہ خیال کیا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت بڑی حکمت ہے، بھئی جو عام حکیم جو پیدائشی نبی نے اس کا علاج نہیں کر سکتے، برس والے کا علاج نہیں کر سکتے، اور مردے کو تو زندہ کو کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ بہت بڑا حکیم ہے، مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور نبینا کی آنکھیں بھی ٹھیک کر سکتا ہے، یعنی کہ لا علاج جو مریض ہیں ان کا علاج عیسیٰ کے پاس ہے، تو یہ بھی بہت بڑا حکیم ہے۔ لیکن جو حکیم تھے، اہل فن تھے، سب سے پہلے ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا اور وہ کہنے لگے کہ ہماری حکمت کی جو انتہا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو حقیقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہ کسی قسم کی حکمت نہیں ہے۔ ہماری حکمت میں ناممکنات میں سے ہے کہ مردہ زندہ ہو، یہ مردے کو زندہ کرتے ہیں تو حکمت نہیں ہے، حکمت سے اوپر کی چیز ہے، اور یہ ان کا معجزہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ تو اہل فن جو ہوتے ہیں وہ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے دور کے اندر جو لوگ تھے وہ شعراء تھے، یہاں تک کہ آج بھی جو عرب لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو کہتے ہیں عجم، وہ کہتے ہیں عجمی۔ عجمی کا لفظی معنی ہے گونگا۔ کیا ہم گونگے ہیں؟ جی ہیں تو نہیں کہیں بولے نا ماشاءاللہ، تو ہم بولتے ہیں نا گونگے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے علاوہ سب اجمیوں کو، کسی بھی ملک کے رہنے والا وہ کہتے ہیں کہ عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا اجمی ہے، گونگی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو زبان تھی بڑی فصیح بلیغ جامع زبان تھی۔ ایک لفظ ہے نا، مثال کے طور پر ایک شعر ہے، شعر کے لیے ان کے پاس ایک لفظ نہیں ہے، 500 الفاظ ہیں۔ ایک گھوڑا ہے،
گھوڑے کے لیے ان کے پاس سینکڑوں الفاظ ہیں. ہمارے یہاں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ گھوڑا ہے جی، بہت اچھا گھوڑا ہے. اس سے آگے کی کہانی تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس گھوڑے کا رنگ کالا ہو اس کا نام یہ ہے، جو بالکل سفید ہو اس کا نام یہ ہے، جس کی پیشانی سفید ہو باقی کالا ہو اس کا نام یہ ہے، جس کے کھر جو ہے نا وہ سیاہ ہوں اور باقی سفید ہو اس کا نام یہ ہے. یعنی ہر ایک گھوڑے کا وہ جب نام لیتے ہیں تو جو عرب لوگ ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا فلانا گھوڑا تمہارے پاس، کیونکہ اس لفظ سے وہ سارا مفہوم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پاس کس قسم کا ہے. اب ہم کہتے ہیں یہ اونٹ ہے، یہ اونٹ کا بچہ ہے، لیکن ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو 1 سال کا ہے تو اس کا نام یہ ہے، جو 2 سال کا ہے تو یہ ہے، جو 4 سال کا ہے تو اس کا نام یہ ہے. یعنی کہ اتنی وسیع زبان ہے. پھر وہ بڑے بڑے شعراء تھے، ایک جملے کے اندر وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جب امتحان لیا نا تو آقا علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمایا ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس کا تھا، انہی کی زبان میں تھا. اب انہی کی زبان میں تھا اور اپنے آپ کو وہ بہت بڑے فلاسفر سمجھتے تھے کہ بڑے بڑے شعراء ہیں. اس وقت شعراء کا جو پروٹوکول تھا وہ آج کل کے جو وزراء کا مشیروں کا ہے یہ پروٹوکول تھا. یہاں تک کہ کسی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، غریب ہے بیچارہ، کوئی ادھر رخ نہیں کر رہا ہے، تو کسی شاعر کی خدمات لیتے تھے، کسی شاعر کو بلاتے تھے اور اس کو بکرے کھلاتے تھے، اور جتنا بھی کوئی غریب ہوتا تھا قرضے لے کر اس کو کھلاؤ، اس کا پیٹ بھرو، اس کو نذرانے دو. اس کے بعد پھر قصیدہ لکھتا تھا، یہ میں فلاں خاندان کے گھر گیا، ان کا چولہا پوری رات چلتا رہا، دور سے ان کے گھر دھواں نظر آتا ہے، یعنی کہ مہمان نواز ہے، ان کے چولہا کبھی بند نہیں ہوا. تو پھر وہ اس قسم کے نا زمین آسمان کے کلام میں ملا کے اور اتنی تعریفیں کرتا تھا کہ بس شاعر گھر نہیں پہنچتا تھا لیکن رشتہ مانگنے والے پہلے ان کے گھر پہنچ جاتے تھے. اور جس نے ان کو کھلایا پلایا نہیں ہے تو اس کے خلاف ایسا قصہ لکھتے تھے کہ یہ بخیل، اس کا دادا بخیل، پردادا، ان کی نسلیں جو ہے نا وہ بخیل ہیں، ان کے گھر کے اندر تو کوا نہیں بیٹھتا، ان کے گھر کے اندر کبھی کوئی کبوتر نہیں آیا کیونکہ اس کو بھی دانہ نہیں ملتا، وہ بھی بھوک سے مر جاتا ہے. اس قسم کی باتیں کرتے تھے تو لوگ ان کے گھر سے بھاگ جاتے تھے. اس وقت کے شعراء کا یہ عالم تھا. لیکن وہ شعراء ہونے کے باوجود انہی کی زبان میں جب قرآن اترا، اب وہ پریشان اس بات سے تھے کہ قرآن کو جب وہ سنتے تھے کہتے تھے کہ اگر کہیں کہ یہ اشعار ہیں تو کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، کیونکہ ساری آیتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. پھر وہ کہتے تھے سمجھ نہیں آتی، کبھی کہتے مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جیسے نجومی بتاتے ہیں تیری زندگی کے اندر تجھے یہ ہونے والا ہے فلاں ہونے والا ہے، اس کو سچ میں نہ سمجھ لینا، ہوتا کچھ نہیں ہے. ان بیچارے کو خود اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کئی بندے جو ہے نا اسی وقت ان کو 2-4 لگا کے بھی چلے جاتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں خود لگنے والی ہیں، لیکن لوگوں کو بتاتے ہیں بھی تمہارے گھر سال بعد یوں ہوگا، 5 سال بعد تمہیں خوشی ملے گی، ابھی سارا گردش میں ہے. ستارے ان کو خود نظر نہیں آتی، اتنے اندھے ہوتے ہیں بیچارے، یعنی کہ بوڑھے ہوتے ہیں چشمے لگا کے، موٹے موٹے شیشے ہوتے ہیں، لیکن ستاروں کو یوں بتا رہتے ہیں جس طریقے سے ستارے ان کے ہاتھ میں سامنے یوں پھر رہا ہے. تو اس قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں. تو قرآن کے بارے میں نا کبھی یوں کہتے تھے کہ یہ شعر ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ کوئی نجومی کی بات ہے، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، سمجھ نہیں رہے تھے کہ ہے کیا. تو جو ان میں سے سمجھدار تھے وہ مان گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو جادوگر تھے ان کا راج تھا، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ ان سے مشورے لیتے تھے، وہ ان کو بتاتے تھے کہ ہاں بھی تم نے ایسا کرنا ہے، اب تمہارے ملک کے اندر جنگ شروع ہونے والی ہے. جس طریقے سے یہ بات بڑی مشہور ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اسی فرعون کم بخت کو یہی کہا گیا تھا نا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری بادشاہت کا وہ خاتمے کا ذریعہ بنے گا. وہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ وہ بات سچی ہو گئی تھی. تو اس قسم کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے تھے، یہ وزراء ہوتے تھے، ان سے بادشاہ مشورہ کرتا تھا کہ میں جنگ لڑوں کہ نہ لڑوں فلاں ملک کے ساتھ، فلاں ملک کے جواب کے اندر میں نے کیا کرنا ہے. اتنا ان کو پروٹوکول ملا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا چونکہ اس وقت چرچا تھا، بڑا راج تھا، موسیٰ علیہ السلام کو جو 2 معجزے دیے وہ بھی اسی قسم کے تھے، عصا اور ید بیضا. تو عام لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ جیسے دیکھو یہ جادوگر ہے، یہ ایسے رسی پھینکتا ہے وہ سانپ بن جاتی ہے، موسیٰ کے پاس بھی اسی قسم کا حربہ ہے، یہ بھی ایسا کرتا ہے وہ بھی سانپ بن جاتا. تو جب یہ جادوگر تھے نا، جب انہوں نے سارا کچھ دیکھا تو سب سے پہلے یہی لوگ سجدے میں گر پڑے. ان کو حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ ہمارے جادو کی جو انتہا ہے وہ ہم جانتے ہیں، وہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے. رسی وہ رسی ہوتی ہے، صرف ان کے ہم نظر جو ہے نا وہ بند کر دیتے ہیں کہ ان کو یہ سانپ نظر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، خیال ہوتا تھا انہا تسعی کہ یہ دوڑ بھی رہے ہیں.
حالانکہ وہ دوڑتے بھی نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے یہ لوگ حقیقت تک پہنچ گئے اور یہ لوگ سجدے میں گر پڑے اور ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو اہل فن ہوتے ہیں وہ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری بات جو بڑی اہم ترین ہے وہ یہ ہے، مفسرین کرام نے یہ ایک نقطہ لکھا ہے جو بہت ہی پیارا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو سمجھ آ جائے، ہماری زندگی کا رخ بھی بدل جائے۔ وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو لباس تھا، فرعون نے کیا چکر چلایا کہ جو جادوگر تھے ان سب کو ایسا ہی لباس پہنا دیا، تاکہ جو عوام ہے وہ یہ دیکھیں کہ بالکل یہ ایک ہی جیسے ہیں، جیسے وہ جادوگر جیسے یہ جادوگر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ بالکل اصل اور نقل جب سب ایک جیسے بن جائیں گے تو عوام کو کسی قسم کا شک بھی نہیں ہوگا اور عوام یہ سمجھیں گے کہ بالکل جیسے وہ فنکار ہے جیسے یہ فنکار ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اس نے ان جادوگروں کی تعداد پتہ کتنی لکھی ہے؟ تقریباً 15,000 کے قریب تھے، اور اس سے زیادہ روایت بھی ہیں، 80,000 تک بھی ہیں، لیکن اس کو چھوڑ دو، کم سے کم 12,000 کی روایت ہے۔ یعنی 12,000 بندے تھے جو اس محفل کے اندر مسلمان ہوئے، اور پھر اور لوگ جتنے تھے ان میں سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے، لیکن 12,000 جادوگروں میں سے اس نے جتنے بھی تھے اور زیادہ ہوں گے جن کے حلیہ ملتا تھا، یعنی کہ داڑھی، اسی ایسا لباس ہو، سارا کچھ ایسا لباس بنا کے بالکل ایک جیسا کھڑا کر دیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے کے سارے موسیٰ کے روپ میں آئے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی کہ دیکھیں ہیں تو کافر، ہیں تو جادوگر، لیکن میرے موسیٰ جیسی شکل بنا کے آ گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا، صرف نقل تھے، شکل بنائی، اللہ نے نقل کو نواز دیا اور اصلی مسلمان بنا دیا، اور اصل میں وہ سیرت صورت اپنانے والا بنا دیا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی بس جی ہم داڑھی رکھ لیں تو کیا ہوگا، جی داڑھی رکھیں گے پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو بنا بولو، کس نے پابندی لگا رکھی بولنا ضروری نہیں، داڑھی رکھ لیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ پھر داڑھی تو نبی کی سنت ہے، اور آقا علیہ السلام کی شفاعت چاہیے تو پہلے وہ شکل تو اپناؤ کہ آقا علیہ السلام پہچان سکیں کہ ہاں یہ میرا امتی ہے، ایسی شکل تو بناؤ۔ تو آج بھی کوئی بندہ اگر نقل بناتا ہے، ہم تو ہیں ہی نقل نا، اللہ کے نبی اصل ہیں، وہ نمونہ ہیں، وہ ایک سیمپل ہیں۔ اگر ہم ایسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ جیسے میرے محبوب نے کھایا پیا، جیسے سوئے، جیسے جاگے، جیسے چلے، جیسے کاروبار کیا، تم نے سب کچھ ایسی نقل کرنی ہے، تو ہم شکل و صورت کے اندر بھی آقا علیہ السلام کی ہم نقالی کریں۔ جب ہم نقل کریں گے اللہ کی رحمت دھواں دار برسے گی کہ نہیں برسے گی؟ جو اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے تھے اللہ نے ان کو مومن بنا دیا، وہ تو جادوگر تھے اور ہم تو مسلمان ہیں۔ اگر ہم ایک نمبر کی نقالی کرنا شروع کر دیں، اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی والا لباس، اللہ کے نبی والا انداز، اخلاق، مکمل کے مکمل صورت سیرت اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ داڑھی جو ہے نا اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کائنات کا سب سے حسین ترین چہرہ آقا علیہ السلام کا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ اس پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ داڑھی حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ بعض لوگ داڑھی منڈوا کے شیشے دیکھتے کہتے ہیں آپ کو جنت بندوں والی شکل بنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیے جس نے مسلمان نے یہ بات کی وہ اسلام سے نکل گیا، یہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ اس نے یہ کہا اے اللہ اس کے بغیر میں بندہ ہوں، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر تھی تو وہ کیا تھے، کتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے۔ کہتا اب میں بندہ بنا ہوں، بندہ نہیں بنا، بندوں کے فہرست سے نکل گیا ہے۔ بندہ تو تب بنے گا جب بندوں والے کام کرے گا، جب اللہ کے نبی کے سنتوں کو اپنائے گا، عشق رسول کے تو نعرے مار دعوے کر، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جب تک اپنی شکل نہیں بنائے گا۔ اور ہم جب ظاہر کو سنوارتے ہیں نا، جب ظاہر اپنا ایسا بنائیں گے اللہ کے نبی جیسا، تو پھر اس کا اثر باطن پہ بھی پڑے گا، پھر یہ پاکیزگی، خوبصورتی، یہ سب کچھ اندر بھی منتقل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر باطن دونوں کو پاک فرما دیں۔ تو اس لیے اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جادوگر ہو کر وہ مومن بن جاتے ہیں صرف شکل بنانے پر۔ تو اگر کوئی آج کے دور میں مسلمان یہ کام کرتا ہے
تو وہ صرف مسلمان نہیں رہے گا، مومن متقی بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ تو کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ ہمیشہ حق کی فتح رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مردود، ان دونوں کا جو آپس کے اندر یہ مقابلہ ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ حق و باطل کا چونکہ ایک مارکا تھا، تو قیامت تک اللہ نے امر کر دیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی بندہ فرعونیت دکھائے گا، اللہ موسیٰ کی شکل میں کوئی بندہ وہاں پر کھڑا کر دے گا۔ ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوگا۔ فرعون بھی چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، لیکن یہ ایک حقیقت دنیا کو سمجھا دی کہ قیامت تک رہے گی، جب کبھی فرعون آیا موسیٰ بھی آئے گا۔ اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے۔ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود آ جائیں گے، مقصد یہ ہے کہ جو بندہ فرعونیت دکھائے گا، اللہ اس کی اکڑ توڑنے کے لیے کسی نہ کسی کو موسیٰ کی شکل میں اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا۔ یعنی باطل کو توڑنے کے لیے اللہ کے پاس حق ہے کہ نہیں ہے؟ حق ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی بس اب جو حالات ہیں پتہ نہیں ہمارا ملک بچتا ہے کہ نہیں بچتا، یہ نا شیطانی افواہیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں اب تو مدارس بچتے ہیں کہ نہیں بچتے، اب جو حکومت ہے یہ پتہ نہیں مساجد چلتی ہیں کہ نہیں چلتی، کبھی ان کو بند نہ کر دیا جائے۔ ہمارا ملک پاکستان اللہ کی عطا ہے، اس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سب دینوں پر غالب ہونے کے لیے آیا، اور اس کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ یہ رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ مسلمان اللہ کے پیارے ہیں، جتنے بھی گناہ گار ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کے محبوب کی امت ہیں، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم خود سدھر جائیں۔ اللہ نے نظام چلانا ہی چلانا ہے، نہ کوئی مسجد بند ہو سکتی ہے، نہ مدرسہ بند ہو سکتا ہے، نہ دین کا کوئی مرکز بند ہو سکتا ہے۔ یہ دین کے قلعے ہیں، اللہ کی محبوب جگہ ہیں، ان کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ جو ان کو بند کرے گا اللہ اس کے گھر بند کر دے گا، اللہ اس کے سانس بند کر دے گا، اللہ اس کا سب کچھ بند کر دے گا۔ ان کو بند کرنا مٹانا آسان کام ہے، اس لیے اپنا دل بڑا کریں۔ ہمارے سے کیا تعلق بات سے کہ ہم فضول بات میں وقت گزاریں؟ ہم الحمدللہ حق والے ہیں۔ جب حق والے ہیں تو حق کے ساتھ ڈٹے رہیں اور پکے مسلمان بن کر جئیں۔ جب اللہ کے پاس جائیں تو پکے مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔